اس کنویں کو وقف کیا بیر روما، اور وہ کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ آج بھی میٹھے پانی کا وہ کنواں، اسی بغیچے میں ہم جاتے ہیں، الحمدللہ میلاد رسول بھی کرتے ہیں۔ بیر عثمان کے نام سے مدینے میں ایک پورا محلہ ہے، پورا محلہ ہے، وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور پانی ویسا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں عثمان غنی کا اخلاص موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اس کنویں کو مدینے والوں کے لیے وقف کیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ سخاوت کو اگر کیلکولیشن میں بیٹھے ہیں، آج کے زمانے میں شاید دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی بھی کہیں کسی جگہ اتنا دان نہیں کیا ہوگا، اتنا ڈونیٹ نہیں کیا ہوگا، کسی کی چیریٹیبل ٹرسٹ ہوگی بھی، کھائے تو بہت ہوں گے لیکن دیے نہیں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت صدیق اکبر کے زمانے میں مدینے والوں پر قحط پڑ گیا، مال نہیں تھا، دکانوں میں مال نہیں، مارکیٹ میں مال نہیں۔ اچانک ملک شام سے ایک قافلہ آیا۔ یہودی کیا کرتے تھے، کچھ منافق کیا کرتے تھے، مال باہر جا کر کے خرید لیتے تھے اور مسلمانوں کو ڈبل ٹبل یعنی پیسوں میں بیچتے تھے۔ آج بھی جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ قحط کے دنوں میں شکر کو اندر کر دیا، چاول کو دبا کر کے رکھ دیا، احتکار، یہ حرام ہے۔ جب سب دکانوں میں سے مال ختم ہو جائے تو 50 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنے کے لیے نکال رہا۔ یہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ استحصال کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوا کہ مال ختم ہو گیا تھا، قافلہ تجارت کا آیا تو جو پیسے والے لوگ تھے وہ صبح صبح قافلے کے پاس گئے مال خریدنے کے لیے، لیکن ان کو دھوکہ ہو گیا۔ اس دن دیکھا کہ رات کے وقت ہی کوئی تاجر پورے مال کو خرید کر جا چکا تھا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، ملک شام والوں سے پوچھے قافلہ آیا، صبح بھی نہیں ہوئی، کس کے ہاتھ میں تم نے بیچ دیا؟ کہا کل رات عثمان غنی آئے تھے، سب خرید کے لے جا چکے۔ پوری تجارت کا قافلہ لے کر کے گئے۔ یہ سارے مالدار آئے دوڑے دوڑے کہ عثمان سے ڈیلنگ کر لیں گے، یقیناً وہ بھی نفع کے لیے کیے ہوں گے، بڑے تاجر آدمی۔ صبح آئے، حضرت عثمان غنی کے دولت کدے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ روایت میں ہے صرف چادر اپنے جسم پر ڈالے ہوئے تھے، ایک تہبند تھی۔ پوچھا کیوں آئے؟ کہا سنا ہے مال تجارت پورا تم نے لے لیا ہے، ایک کام کرو ہمارے ہاتھ میں بیچ دو، فائدہ رکھ کر کے بیچو۔ آپ نے کہا کتنا فائدہ دو گے، کتنا نفع دو گے؟ چلو بیچتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اگر تم نے 10 میں لیا ہے تو ہم 11 میں لے لیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ کہا نہیں 12 دے دیں گے، 10 میں اگر تم نے خریدا ہے تو ہم 12 دے دیں گے۔ کہا اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 13 لے لو۔ کہا نہیں اور 14 لے لو۔ کہا اور؟ کہا نہیں ہم 15 دے دیں گے، 10 میں تم نے خریدا ہے ہم 15 میں لے لیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا نہ، اتنا فائدے میں نہیں بیچوں گا، جاؤ اور سوچو۔ کہا پورے مدینے میں اتنے بڑے فائدے پر کون خریدے گا؟ تو حضرت عثمان کے بعد وہ آئے تھوڑی دیر کے بعد ڈبل میں خریدنے کے لیے۔ 10 میں لیے ہو 20 میں دے دو، لاکھ میں خریدے ہوں گے 2 لاکھ میں ہم کو دے دینا۔ حضرت عثمان نے کہا اور بڑھاؤ، مجھے اور نفع چاہیے، میں اتنے میں نہیں بیچوں گا، اور نفع، اتنا بڑا میں انویسٹ کیا ہوں تو اور چاہیے۔ وہ سارے گھبرا گئے، عثمان کیسا تاجر ہے، اتنا بڑا نفع۔ حضرت عثمان کہنے لگے تم مجھ سے اتنے بڑے فائدے میں خرید رہے ہو، اتنا نفع دے کر خرید رہے ہو، کرو گے کیا؟ انہی مسلمانوں کے ہاتھ میں بیچو گے نا مدینے میں جا کر کے۔ کہا حضرت عثمان غنی نے جاؤ اور سوچ کر کے آؤ، کل آنا، مجھے یہ ڈبل بھی نہیں اور زیادہ بڑھ کر کے چاہیے۔ ایک روایت میں انہوں نے 5 گنا تک بڑھا دیا، حضرت عثمان بیچنے کو منع کی۔ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صبح آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ اعلان کیا اے صدیق اکبر، تجارت کے مال میں غلہ، اناج، ساری ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ مسجد نبوی سے اعلان کر دیں مدینے میں جس کو ضرورت ہے سب وہ لے کر کے جا سکتا ہے، سب لے کر کے جائیں۔ شام تک وہ پورا مال تجارت مدینے والوں میں بٹ کر ختم بھی ہو چکا، ختم بھی ہو چکا۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا 1000 درہم کا ہے نا، جنگ تبوک میں 1000 درہم دان کیے تھے نا۔ یہ جو مال انہوں نے خریدا تھا وہ تقریباً 70,000 درہم کا تھا، 70,000 درہم کا مال خریدا تھا، تقسیم کر دیا۔
اب وہ پریشان منافقین آئے، وہ یہودی تاجر، عثمان بیچ آئے، ہم نے سنا ہے کہ تم کہا ہاں بیچ آئے، کتنے فائدے میں؟ ہم تو ڈبل دے رہے تھے، ٹرپل دے رہے تھے، 5 گنا زیادہ کر کے ہم دے رہے تھے، کتنے میں بیچ آئے؟ کہا تم سب کی حیثیت ہی نہیں تھی میرے مال کے خریدنے کی۔ کہا اس سے بڑھ کر کے کون تم سے خریدے گا؟ کہا میرا اللہ خریدے گا، میرا رب خریدے گا۔ کہا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ کہا اے ظالمو، تم میرے مال کا ڈبل ٹرپل اور 4-5 گنا دینے کی بات کر رہے تھے، جبکہ میرا مولا مجھے 70 گنا زیادہ دے کر خریدا ہے۔ میں نے رب ذوالجلال کے دست قدرت میں میرا پورا مال 70 گنا زیادہ فائدے میں بیچ آیا ہے، ہمت تو بتاؤ میرے مال کو 70 گنا خریدنے کی۔ کون ہے دنیا میں جو اتنا یقین رکھتا ہو؟ کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں 1 دیا، بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑا کر کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی۔ آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو، وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جو سب میں بٹتا تھا، کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3000 درہم دے دیا جنگ میں، وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا، یہاں 70,000 خربہ میں بانٹ دیا۔ اللہ اللہ، مال تھا بھی کتنا ہی، کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے، شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا، آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے، ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا۔ اے میرے عزیزو، مال سے چپک کے بیٹھنا، یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے، اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے، تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھنا، کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ جمر میں نے لگایا، یہ لائٹ میں نے لگایا، یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے۔ یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا۔ عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو، کتنا دیا ہو، لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں، یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں، بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں۔ مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، ہم کو ہمارے مال الگ ہے، دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے۔ تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو، 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے، میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی، ایک عالم دین نے کہا تھا، دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے، کھانا لگ چکا تھا، لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں، یہاں آئیں، ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں۔ اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا، بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں۔ یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے، تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اس دن یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے، حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی، عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا۔ وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا، حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا،
ظاہر سی بات ہے بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا. وہ ڈانٹ رہے تھے اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں. وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے, جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا. چلے گئے. حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا, وہ دوسرے دن پھر آئے. آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو, دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا کہ اتنا نمک کیوں ڈال, نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے, وہ پھر آج جانے لگے. یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں, شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا, 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو کچھ بتا نہیں رہے ہو. انہوں نے کہا میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے, 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, ہمت نہیں ہوئی. حضرت عثمان غنی نے کہا اے صاحب رسول تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے, میرا مال انہی کے لیے ہے, جتنا چاہے لے جا. رہی بات میری ڈانٹنے کی, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی, اتنا کیوں جلایا, میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا. مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا, میں نے زیادہ استعمال کر لیا, وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا. میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں. تم کو نہ دینے کی بات نہیں. وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اٹھاتے ہیں, اڑاتے ہیں, بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اس مال کا حساب ہوگا. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. 15ویں پارے میں یہ آیت آئی, وہ شیطان کے بھائی ہیں, فضول خرچی کرنے والے. آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو, ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے. بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا, کل تھوڑا میڈیم والا, پھر اس کے بعد بڑا والا, اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے. در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو, اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو, زہر ڈال رہے ہو. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا. کھانا کچھ بھی نہ بنائیں, کچن بند کریں, سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں, یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں. ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں, مال نہیں ہے, صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے. اچھے لباس بھی پہنو, لیکن کبھی کبھار پیوند والا لباس بھی پہن لو. سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو. اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو, لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو, جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے. تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو, اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ. کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو, چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو. ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں. یہ مزاج نہ بناؤ. کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی, چور بنائیں گی, لٹیرا بنا دیں گی, کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے. اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں.